السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت میں اچانک آپ کے سامنے روبرو اس لیے ہوا ہوں کہ پڑوسی ملک اور اسی طرح سے ریاض، افریقہ اور دبئی اور دیگر ملکوں سے اور خود ہمارے مختلف شہروں سے، بنگلور سے، حیدرآباد سے، تمل ناڈو سے ہمارے متعلقین اور ناظرین اور سامعین جو ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دن رات سنتے ہیں، ان کا ایک ہی بار بار سوال آ رہا ہے، حضرت ہم نماز عید کو کیسے ادا کریں گے؟ ایک پوائنٹ کا تو یہ پتہ چلا کہ واقعتاً علم کی روشنی اور عالم کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ آج امت نماز کو پڑھنے سے عاجز ہے عید کی، آج پتہ چلے گا کہ قاری، عالم، حافظ کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان مدارس کو زندہ رکھیے، علماء کی پود بنائیے، تاکہ گھر گھر میں کم سے کم حافظ قرآن پیدا ہو اور گھر گھر میں عالم بنے۔ یہ تو لاک ڈاؤن نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ خیر، اس بات میں اس وقت نہیں بڑھوں گا، سیدھا آپ کو نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ مجھے دیکھتے رہیے، اس کو 2-3 مرتبہ ویڈیو کو سنیے، آپ کو بالکل نماز کا طریقہ صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ خطبے کی بات بعد میں کریں گے۔ سب سے پہلے میں گویا کہ امام کے طور پر کھڑا ہوں اور آپ کو عید کی نماز پڑھا رہا ہوں۔ جیسے نیت کی جائے گی، جیسے جس وقت میں کیا کیا جائے گا، پورا کر کے دکھا رہا ہوں۔ اس میں تکبیر نہیں ہوتی، تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ وقت مقرر کریں، اور اس کا وقت ہے سورج نکلنے کے بعد، آپ 15-20 منٹ بعد، 10 منٹ بعد آرام کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج نکلنے سے پہلے نہیں۔ یہ کسی مسلک میں جائز نہیں ہے۔ میں عید کی نماز کی نیت کے ساتھ شروع کرتا ہوں، آپ غور کے ساتھ سنیے، گھر والوں کو سنائیے اور اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید، ما زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو، اللہ اکبر۔ نماز کی نیت باندھنے کے بعد آپ سب سے پہلے پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد عام طور سے آپ جو ہے فوراً الحمد شریف پڑھتے تھے، لیکن آج اتنا کام کر لیجئے کہ 3 تکبیر کہیے۔ پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں، باندھ لیں گے قرات کے لیے، وہ بھی میں کر کے بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب امام جو ہے الحمد شریف پڑھ لے، جون سی اس کو سورت یاد ہو سورت پڑھ لے، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا، اس کے بعد سجدے میں 2 سجدے کر لے گا، پھر اس کے بعد کھڑا ہوگا۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے، جیسے ہی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو نیت باندھ کر الحمد شریف پڑھے گا، اس کے بعد جو ہے سورہ ملائے گا، کوئی جون سی بھی سورت یاد ہو۔ اب سیدھا رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ 3 تکبیر زائد کہنی ہے۔ چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس چوتھی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے، کیونکہ یہ چوتھی تکبیر تو کس چیز کی ہے؟ رکوع کی ہے۔ اب حسب معمول آپ پورا نماز پوری کر لیں، اور اب نماز کا سلام پھیرنے کے بعد مختصر اکابر سے دعا ثابت ہے، دعا پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے اپنی، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر جو ذی شعور آدمی امامت کر رہا ہے، چاہے وہ حافظ بھی نہیں، عالم بھی نہیں، قاری بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسے خطبہ پڑھنا ہے، کرسی پر بیٹھ جائے، ٹیبل پر بیٹھ جائے، ممبر بھی اس کے لیے ضروری نہیں۔ کیا خطبہ پڑھے؟ میں آپ کو ہندی میں بھی عربی میں بھی مختصر دونوں خطبے بھیج رہا ہوں، لیکن اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دارالعلوم دیوبند کے مفتیان اعظم، مفتی حبیب الرحمان، مفتی نعمان سیتاپوری، بلند شہری صاحب اور تمام بزرگان دین نے متفقہ امت کی سہولت کے لیے لکھا ہے کہ جن کو وہ خطبے بھی نہ پڑھ سکے جو ہم بھیج رہے ہیں، تو وہ پہلے خطبے میں، یعنی جب کھڑا ہو خطبہ دینے کے لیے، تو پہلے خطبے میں الحمد شریف پڑھ لے، دوسرے میں جو ہے سورہ اخلاص پڑھ لے، وہ پہلے الحمد شریف پڑھ لے، اس کے ساتھ سورہ اخلاص قل ہو اللہ پڑھ لے، پھر 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائے، یہ آدھی 3 سے مطلب تسبیح کے بقدر بیٹھ جائے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر دوسرا خطبہ پڑھے۔ تو دوسرے خطبے میں اگر اس کو خطبہ نہیں پڑھنا آ رہا ہے تو وہ التحیات پڑھ لے، اور اس کے ساتھ جو ہے درود ابراہیمی پڑھ لے۔ اگر اتنا بھی پڑھ لیا تو خطبہ ادا ہو جائے گا۔ پہلے جو ہے تکبیر تشریق درمیان میں اگر ہو سکے تو 9 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد
اس کو پہلے خطبے میں 9 مرتبہ، دوسرے میں 7 مرتبہ. اور اگر کسی وجہ سے یہ بھی یاد نہیں ہے تو جو میں نے آپ کو بتایا، پہلے خطبے میں الحمد شریف، دوسرے خطبے میں جو ہے التحیات اور درود ابراہیم، یہ پڑھ لیجئے. اللہ قبول کرنے والا ہے. اور رو رو کر دعا کیجئے، اللہ اسی شان و شوکت کے ساتھ عید، اسی شان و شوکت کے ساتھ جمعے، اور اسی شان و شوکت کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے جو ہے مسجدوں کے دروازے ہم جیسے گندوں کے لیے کھل جائیں، جو ہماری بدعمالیوں اور غلطیوں، اللہ کی بغاوت اور سرکشیوں کی وجہ سے عذاب کے طور پہ گویا ہمارے لیے بند ہے. دعا کیجئے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی اس مخلصانہ دعا کی برکت سے اس کرونا کی بیماری کو بھی اللہ ختم فرما دے، اور پورے ملک کا معاشی جو نقصان ہوا اس کی بھی بھرپائی فرما دے آپ سب لوگوں کی اور پوری انسانیت کی. اور جو لوگ اس میں چلے گئے اہل حق، ان کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور لاک ڈاؤن کی تنگی سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. اور جیسے ناکارہ اور بے علم عمل کے لیے بھی دعا کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.